بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے دیانتداری۔ دیانتداری کا سب سے پہلے ہم اس کے مفہوم کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیے کہ دیانتداری کہتے کسے ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھنے جاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں فرسٹ آف آل اس کے مفہوم کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، لغوی مطلب کیا ہے، اس کو پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے۔ پھر اس کی ڈیفینیشن یا اس کے اصطلاحی معنی کو ہم دیکھتے ہیں۔ لغوی مفہوم کے اعتبار سے دیانتداری کا مطلب ہے درست سمت میں کوئی کام کرنا، سچائی کے ساتھ کوئی کام نبھانا، اور راست بازی یعنی صحیح سمت میں صحیح سوچنا، صحیح بات کرنا، راست بازی کے ساتھ کام لینا۔ اصطلاحی مفہوم میں اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں سچائی ہو، راست بازی ہو اور امانت داری ہو۔ چاہے کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، اس میں راست بازی، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اس کو نبھانا، اس کو سر انجام دینا، یہ دیانتداری کہلائے گا۔ دیانتداری کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ دیانتداری کے جو دائرہ کار ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو چیز آتی ہے وہ امانت داری آتی ہے، یعنی امانت اور دیانت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ امانت اشیاء کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی امانت و دیانت یہ ایک لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ امانت کا دیانت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور دیانتداری میں امانت سب سے پہلے نمبر پہ ڈسکس کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ امانت کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ مادی اشیاء کی امانت داری، اگر اس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں تو امانت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی اور وہ چیز ایک مقررہ وقت میں واپس کرنی تھی، تو اس چیز کو اس وقت پہ صحیح سالم پوری کی پوری ادا کر دینا امانت داری کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں امانت پر بہت زور دیا گیا۔ اب جیسے دیانتداری کا اطلاق زندگی کے ہر شعبہ میں ہوتا ہے، ایسے ہی امانت داری کا اطلاق بھی زندگی کے ہر شعبہ میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زندگی کے ہر شعبہ میں دیانتداری اور امانت کا مظاہرہ فرماتے تھے، آپ کی عملی زندگی میں امانت اور دیانت کا بہت گہرا تعلق تھا، اس لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے تھے، کبھی ان میں بددیانتی انہوں نے نہیں دیکھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ صادق یعنی سچائی والے، اور امین تھا یعنی امانت دار، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبہ میں دیانتداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب امانت کی بات آتی ہے اشیاء کو لوٹانے کے اعتبار سے، تو پھر بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں امانت داری کے بارے میں، امانت کو پورا کرنے کے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کو لوٹا دو۔ کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ تم امانات کو ان لوگوں کو واپس کر دو جن کی وہ ہیں یا جو اس کے اہل ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی اللہ نے ایک صفت قرار دی ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن کون ہیں؟
جن کی ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر، فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، امین بنایا جانے والا امانت کو ادا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کثرت کے ساتھ امانت داری کو فوکس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، جو امانت داری پورا نہیں کرتا، اس کا دین ہی کامل نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے۔ یعنی دین داری کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط امانت داری بھی ہے۔ گویا جب کسی نے کوئی چیز رکھی یا کوئی امانت سپرد کی، اس کو صحیح طور پہ واپس کر دینا، بر وقت دے دینا، پورے کا پورا دے دینا، صحیح سالم دے دینا، اس کی تمام آداب اور اس کے ساتھ اس کو واپس کر دینا، یہ امانت داری کہلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددیانتی کو اور امانت میں خیانت کرنے کو منافق کی علامات میں سے قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ گویا یہ مومن کی شرائط میں سے ہے امانت داری، اور منافق کی علامات میں سے ہے خیانت کرنا۔ یعنی خیانت مومن کی شان کے ہی خلاف ہے، تو منافق کی علامات میں سے۔ تو فرسٹ آف آل جو میں نے بات بتائی کہ دیانت داری کا سب سے پہلا مظہر، سب سے پہلا اظہار وہ امانت داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیانت اوور آل ہر چیز میں سچائی کا نام ہے، اور اس سچائی کا سب سے بہترین مظاہرہ، سب سے پہلا مظاہرہ وہ کس میں ہوتا ہے؟ امانت داری کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ دوسرے نمبر پر آپ اس کو اگر اس دائرے کو مزید وسیع کرتے ہیں تو دیانت داری کا اطلاق ڈیوٹی کی صحیح انجام دہی پر بھی ہوتا ہے۔ ڈیوٹی، ایک حکمران کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو، اپنی رعایا کو صحیح طور پہ چلائے۔ عادل حکمران جو ہوگا اس کو حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ عدل کرنے والا حکمران، یہ امانت داری ہوگی اس کی، یہ دیانت ہے اس کی کہ وہ صحیح طور پہ ادا کرے۔ اگر کوئی عہدے پر مامور شخص ہے، کہیں اس کی ذمہ داری لگتی ہے، تو وہ اس کو پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ دیانت دار کہلائے گا، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ جب وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا تو وہ دیانت دار ہوگا۔ ایک تو ظاہری بددیانتی ہوتی ہے نا کہ مال دبا لینا یا کچھ ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کی امانت کے طور پر تو یہ بھی تاکید فرمائی کہ اگر کسی عہدے پر موجود ہیں، اس عہدے پر موجود ہونے کی وجہ سے آپ تحائف بھی نہیں لے سکتے۔ ایک گورنر نے آ کے حساب کتاب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارا کچھ دے کے تو آپ نے کچھ حصہ سیپریٹ کر لیا، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا یہ تو میرے تحائف ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا تمہیں یہ تحائف ملنے تھے؟ اگر کوئی عہدے پہ بیٹھا ہے تو اس کو اس عہدے کی وجہ سے تحائف مل رہے ہیں۔ یہ بھی دیانتداری ہے کہ وہاں پہ تحائف تک نہ لیے جائیں اور اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کیا جائے، پورے خلوص کے ساتھ، پورے جو ہے اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا، یہ عہدے کی دیانتداری ہوگی، ڈیوٹی اور فرائض کی انجام دہی کی دیانتداری ہوگی، جو کہ
نظام زندگی کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہو سکتی ہیں، میں ایک اوورآل آپ کو دیانتداری کا ایک جو خاکہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کاروباری معاملات اور لین دین میں انصاف اور دیانتداری جو ہے یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے۔ کاروباری معاملات ہیں، دیکھیں کاروباری معاملات میں دیانتداری یہ ہوگی کہ آپ جو ایگریمنٹ کریں وہ پورا کریں، جو ٹائم لمٹ ہو اس کو پورا کریں، جائز منافع لیں، ملاوٹ نہ کی جائے، ناپ تول پورا دیا جائے، بھئی کپڑا ناپ کے دیا جائے یا کوئی چیز وزن کر کے دی جائے اس کو پورا دیا جائے۔ قرآن مجید نے ویل للمطففین ارشاد فرمایا کہ یہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، دیانتداری کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ کاروبار میں جس برانڈ کی جس معیار کی کوئی چیز ہو اس کو اسی معیار کا کر کے پیش کیا جائے، غلط چیز نہ پیش کی جائے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا ہمارا بزنس اور کاروبار وہ آن لائن شفٹ ہو چکا ہے۔ ہمارا جو کاروبار ہے، بزنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سارا آن لائن ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کے مارکیٹوں کے اندر پھریں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ریشو کم ہو گئی ہے مارکیٹس میں جانے کی، گھر میں بیٹھے بیٹھے سلیکٹ کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، جو خریدار ہے وہ بھی دیانتداری کا مظاہرہ کرے کہ وہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کا مال ضائع کرنے کے لیے، کسی کی پروڈکٹ کو ویسٹ کرنے کے لیے وہ نہ منگوائے۔ بعض اوقات پروڈکٹ منگوا لی جاتی ہے، کوئی چیز منگوائی جاتی ہے اور ایسے ہی موڈ نہیں بنتا، گھر پہ آئے ہوئے اس کو وینڈر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ دس از رانگ، یہ بددیانتی ہے۔ آپ نے ایک عقد کیا، ایک ایگریمنٹ کیا سیل پرچیز کا کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، اگر اس میں کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی خرابی ہو تو واپس کرو، ورنہ جب آپ نے موبائل پہ ایگریمنٹ اوکے کر دیا تو اس نے پیکنگ کی، خرچہ کیا اور بھیج دیا۔ اب اس کے ذمہ جو ہے، سیلر جو ہے، اس کے ذمہ دیانتداری یہ ہے کہ وہ جو چیز وہاں پکچر میں دکھائے، جو پیش کرے وہی بیچے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز منگوائیں، آگے سے چیز 2 نمبر اور جعلی نکل آتی ہے، بعض اوقات واپس بھی نہیں کرتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ تو اسلام خریدار اور بیچنے والا، بائے اور مشتری، بائر اینڈ سیلر، ان دونوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور دونوں کو دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ خریدار، پھر اس میں آپ کتاب البیوع کے نام سے حدیثوں کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں کاروبار اور لین دین کے جو اصول، ضابطے اور قوانین اسلام نے پیش کیے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اتنی تفصیل سے کاروباری معاملات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے آداب اور اس کے اصول، ضوابط اور شرائط ان کو الیبوریٹ کیا گیا ہے اسلامک لٹریچر کے اندر، کہ شاید ہی کسی نے اس انداز سے کاروباری معاملات کو کسی دینی لیول پہ کھولا ہو۔ ان کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی جو التاجر الصدوق، سچے تاجر کو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا جو انجام ہوگا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب کریں گے۔ تجارت جو سچا تاجر ہے، التاجر الصدوق، بات سمجھ آئیے، سچا تاجر، دیانتدار تاجر، اس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے اجر اور ثواب کا اور مقام کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو کاروباری معاملات، اس کے اندر لین دین کا معاملہ ہے، قرض لیا، ایگریمنٹ لکھ دیا، اس کو واپس کرنے پہ پورا ٹائم وقت اس کا لحاظ رکھا جائے، اور قرض دینے والے کو تلقین کر دی کہ اگر قرض دینے والا نہیں دے سکتا تو اگر آپ نے مہلت دی تو آپ نے جتنے دن کی مہلت دی اتنے دنوں آپ کو اتنی رقم کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ریلیکسیشن کا بھی ریکمینڈ کر دیا۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے کاروباری معاملات ہیں،
لین دین ہیں، ہمارے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، ان کے اندر بھی دیانتداری یہ شرط ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ زندگی کے تمام معاملات میں سچائی، یہ ہے دیانتداری۔ پھر آپ دیکھیں کہ عدالتی دیانت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیسز دائر ہوتے ہیں، کیسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب جو کیسز ہیں ان کے اندر دیانت کیا ہے؟ ججز کی ذمہ داری ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی با اثر ہے یا کمزور، کوئی عہدے دار ہے یا ماتحت ہے، سب کے لیے برابر انصاف کیا جائے، سب کے لیے برابر انصاف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ اگر ان میں کوئی بااثر آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کمزور آدمیوں پر قانون لاگو کیا جاتا تھا اور اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو عدالت کا نظام اگر دیانتداری کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر بھی نظام تباہ ہو جائے گا۔ ہمارا تمام عدالتی نظام، اس کے اندر دیانتداری کی ضرورت ہے۔ دیانتداری نہ صرف جج کے ذمہ ہے، بلکہ دیانتداری جو استغاثہ کے لیے دائر کرتا ہے اپیل، کوئی کسی پر کیس کرتا ہے، اس کے ذمہ بھی لازم ہے۔ کسی شخص پر بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ الزام نہ لگائے، جھوٹا کیس دائر نہ کرے۔ کیس دائر کرنے والے بھی تو کرتے ہیں نا، ایک آدمی نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا، کوئی اس پر جرم نہیں ہوتا، لیکن اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کیس کر دیا جاتا ہے۔ دس از آلسو رانگ۔ نہ تو ججز بددیانتی کریں، نہ اس کے درمیان کوئی وکیل جو ہیں وہ بددیانتی کریں، اور نہ جو ہے وہ کیس دائر کرنے والا بددیانتی کرے۔ یہ ریکوائرمنٹس ہیں عدالتی انصاف کی اور عدالتی دیانتداری کی۔ اس کی بہت ڈیٹیل ہے۔ ججز کے لیے، قاضیوں کے لیے الگ سے احکام بیان کیے۔ اسی طرح جو گواہان ہیں، ان کو جو عدالتی نظام میں جو گواہی دینے والا بندہ ہے، اس کو حکم دیا کہ وہ گواہی عدل کے ساتھ دے، اور ایسا عدل جو کسی رشتہ دار کی روح رعایت نہ کرے، اور ایسی عدالت، ایسا عدل جو کسی دشمن کی وجہ سے ڈھواں ڈول نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید نے بڑے عمدہ انداز کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، کہ یہ بندہ تو میرا دشمن ہے تو میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں، یہ بندہ تو میرا مخالف ہے تو میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ چاہے دشمنوں کے خلاف ہے، چاہے دیگر مذاہب کے لوگوں کے حوالے سے ہے، چاہے اپنے مخالفین کے بارے میں ہے، عدل کرو، یہ عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقوی کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک دیانتداری کا پہلو ہے حقوق و فرائض میں دیانت۔ انسان جب مل جل کے رہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق عائد کیے اور کچھ فرائض عائد کر دیے، کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق۔ رائٹس کو لینے کے لیے ہم بڑے کوشاں رہتے ہیں، تو ڈیوٹیز کو ادا کرنے کے حوالے سے ہم ذرا بیک فٹ پہ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق و فرائض دونوں طرح ادا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ دیانتداری کہلائے گی۔ استاد اور شاگرد کے حقوق و فرائض ہیں، دونوں پورا کریں۔ ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، اولاد کے لیے وہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کریں، اور جو اولاد ہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ذمہ داری پوری کرے۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، ان کے اندر دیانتداری ہے۔ اگر اس میں کسی کے حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے کوتاہی کی جائے گی تو وہ گویا حقوق کی ادائیگی میں بددیانتی ہوگی، حقوق کی ادائیگی میں بددیانتی ہوگی۔ تو جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں، حقوق و فرائض کے چیپٹرز میں ہم نے تقریباً ہر ایک چیز کو 1 بائی 1 ڈسکس کیا۔
تمام حقوق و فرائض کو صحیح طور پہ ادا کرنا، یہ حقوق و فرائض کی دیانتداری ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ محفل کی دیانت بھی ایک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو محفل ہوتی ہے نا، المجالس بالامانات، مجلسیں جو ہیں نا وہ امانتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بھئی ایک محفل میں کوئی بات ہوئی ہے، سب نے ایک حلقہ احباب بیٹھا ہوا تھا اور بات کی، تو اب وہ مجلس کی امانت ہے گفتگو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ بات جا کے تو باہر اس کو افشا کرتے پھریں اور باہر جا کے اس کو کہتے پھریں۔ گھروں کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فیملی کے اندر جو معاملات ہیں، کوئی محفل کے اندر بات ہوئی، وہ امانت ہے۔ اس کے اندر دیانتداری یہ ہے کہ وہ محفل کی بات، ایک آپس میں کی گئی بات، اس کو باہر افشا کر کے، اس کا سیاق و سباق سے اس کو کاٹ کے، اس کو جو ہے نا وہ مطلب کی بات باہر نکال کے اس سے جھگڑے فساد پیدا کرنا، یا کسی کی جو ہے وہ عیب تھا، کوئی پردہ پوشی کی بات تھی، اس کو باہر جا کے پیش کر دینا اور بیان کر دینا، یہ محفل کی بددیانتی کہلائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیانت میں بطور مثال چند ایک شعبوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیانتداری کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اس کے بعد علمی دیانت ایک بڑی اہم چیز ہے کہ علم کے اندر بھی دیانت کا مظاہرہ کیا جائے۔ علمی دیانت کیا ہے؟ علمی دیانت یہ ہے کہ علم کو ایک تو پورے آداب کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ طالب علم ہے تو وہ علم حاصل کرنے میں کوتاہی، سستی یہ نہ برتے، شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ علم حاصل کرے۔ اور استاد جو تعلیم دینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے دیانتداری کے ساتھ اپنے طلباء کو تعلیم دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کرے، صحیح تعلیم دے، انہیں اچھی طرح پریپیئر ہو کے تعلیم دے، پورے جو ہے وہ آداب کے ساتھ تعلیم دے، آسان کر کے پیش کرے، مشکل میں نہ ڈالے، ہر ایک کے ساتھ اپنے طلباء میں سے عدل کا سلوک کرے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ پہلو ہے کہ جو اسکالرز ہیں، لکھنے والے ہیں، رائٹرز ہیں، اسپیکرز ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، وہ علم کو چھپائیں نہیں۔ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہے تو جہنم کے اندر قیامت والے دن ڈالا جائے گا، اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو اور دیانتداری کا مظاہرہ کرو۔ جو علمی خیانت ہے وہ مال کی خیانت سے زیادہ بدتر ہے اور زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے انسان۔ علمی خیانت، علم چھپا لیا، صحیح بات کو چھپا لیا، غلط بات کو بیان کر دیا، یا کچھ حصہ بیان کیا اور جو آگے کمپلیٹ ہونے والی بات ہے اس کو چھپا لیا۔ کوئی بات کسی اور کی تھی، کسی اور کے ساتھ منسوب کر کے بیان کر دی، کسی کا لکھا ہوا آرٹیکل، کسی کا لکھا ہوا تھیسز اس کو اپنے نام کے ساتھ شائع کر دیا، یہ علمی بددیانتی ہے۔ یہ جو حدیثیں ضعیف، موضوع اور من گھڑت علیحدہ کیں، یہ علمی بددیانتی کی قسمیں تھیں کہ کسی نے گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کال لگا دیا، آپ کا وہ فرمان ہی نہیں تھا۔ یہ علمی بددیانتی کی مثالیں تھیں۔ غلط عقائد کو بیان کرنا، غلط نظریات کو بیان کرنا، اسلام کی توڑ مروڑ کے تعبیر اور تشریح کر دینا، یہ علمی بددیانتی ہوتی ہے جو حدیث کے مطابق مالی بددیانتی سے زیادہ بدتر ہے۔ اسی طرح علم پہ عمل کرنا، یہ علمی دیانتداری ہے۔ ٹھیک ہے، علم کو جو ہے وہ نافع علم حاصل کرنا، علم کو اس انداز سے حاصل کرنا کہ یہ علم مجھے فائدہ دے گا، انسانیت کو فائدہ دے گا۔ علم کو جو علم نافع اور علم ضار، یہ دو تقسیمیں ہیں اسلام نے جو کی ہیں کہ علم دو ہی طرح کے ہیں، ایک نفع مند ہے، فائدہ مند ہے، اور ایک نقصان دہ ہے۔ جو ہارمفل ہے نالج، اس سے اوائڈ کرنا، یہ علمی دیانت ہے۔ ایک آدمی کمپیوٹر سیکھتا ہے، وہ اس کمپیوٹر کو سیکھ کر انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے سے سیکھتا ہے تو وہ نفع مند ہے۔
لیکن وہ اس کمپیوٹر کے نالج کو لے کے انسانیت کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور ضرر پہنچانا، لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کرنا اور مال چرا لینا آن لائن یا کچھ ایسے ذرائع کے ساتھ جس کو ہیکنگ وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ علمی بددیانتی ہے۔ تو دیانتداری کا دائرہ کتنا وسیع ہے آپ کو ان باتوں سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ علمی دیانتداری بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مشورہ کی دیانت ہے کہ حدیث میں آتا ہے المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے نا، مشورہ طلب کیا جاتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کی وہ بات امانت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو کسی شخص نے مشورہ طلب کیا، میں استاد ہوں، آپ شاگرد ہیں، تو شاگردوں نے مجھ سے کوئی مشورہ طلب کیا، تو یہ امانت ہے اس شاگرد کے لیے کہ میں امانت کے طور پہ اس کو یہ مشورہ دوں اور اس کو صحیح رستہ دکھاؤں، صحیح مشورہ دوں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے مشورہ کرنے کے لیے، تو وہ ایک امانت ہے اس کا، وہ مشورہ وہ پورے صحیح طور پہ وہ مشورہ جو ہے اس تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مشورہ کو صحیح طور پہ دے دینا، ڈاکٹر اگر اس کو اچھا مشورہ دے گا اس کا اچھا علاج ہو جائے گا، ڈاکٹر اگر اس کو غلط مشورہ دے دے گا تو وہ الٹا نقصان اٹھا لے گا۔ اسی طرح وکیل جو ہوتا ہے اس سے لوگ مشورہ کرتے ہیں، وکیل سے جب مشورہ کیا تو یہ امانت ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک مبلغ ہے، اس سے کوئی پبلک میں سے کوئی آ کے مشورہ کرتا ہے تو اس عالم اور اس مفتی کو اس مشورہ کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا، دیانتداری کے ساتھ ان تک وہ مشورہ پہنچانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دیانتداری کے فوائد اور ثمرات کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیانتداری کا مفہوم تو بہت وسیع ہے۔ جتنی آپ کے لیے ضروری چیزیں تھیں میں نے ان کو بیان کر دیا، ان کو آپ نے اس کا مطالعہ کریں، اس کو اور زیادہ وسعت کے ساتھ دیکھیں، اور اس دائرے کے اندر آنے والے بہت سارے شعبوں کو آپ نے کور کرنا ہے۔ دیانتداری کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، اگر ہم ان کی ایک لسٹ بنائیں یا ان کو دیکھیں تو دیانتداری کے یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیانتداری کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں جو عملی زندگی میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دیانتدار ہوتا ہے اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوگا۔ جب آپ نے آنیسٹی سے کام کیا تو آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی مسٹیک بھی ہوتی ہے تو وہ انسانی مسٹیک کہلاتی ہے، کیونکہ آپ نے کام دیانتداری سے کیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی جو دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہوگا وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوگا، اس میں اتنا اعتماد ہوگا کہ وہ اپنے موقف کو، اپنے کام کو صحیح انداز سے پیش کر سکتا ہے۔ دل سے خوف اور منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب خود اعتمادی ہوگی تو دنیا کا بڑے سے بڑا ٹاسک ایک انسان اچھے طریقے سے اچیو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا، جس کے دل میں چور ہوگا، جو بددیانتی کر چکا ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو جو ہے وہ اس کی معلومات نہ مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی جو پہچان بتائی ہے نا، گناہ کی جو پہچان بتائی ہے، وہ اس میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ الاثم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی اور آگے الفاظ ہیں کہ تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ نہ دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ جو دیانتدار آدمی ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، میں نے ایک کام صحیح طور پہ کیا ہے، میرے دل میں چور نہیں ہے، تو میں کانفیڈنٹلی اس کو بیان کر سکتا ہوں، اس کا اظہار کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، معاشرے کے اندر جو اس کی فائدے ہیں، ثمرات ہیں،
ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک کام دیانتداری سے کرے گا، ایک تاجر دیانتداری سے کام کرے گا، کیا اس کی ریپو بلٹ نہیں ہوتی؟ ایک انجینئر کا بنایا ہوا پل دیانتداری والا ہے اور اس کے تمام معاملات میٹیریل استعمال کرنے سے لے کے حساب کتاب تک، لین دین تک ساری چیزیں دیانتداری سے ہوں گی، تو نیکسٹ ٹائم اس کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں ہو چکا ہوگا کہ فلاں کمپنی کو لے لو، اس کی ریپو بڑی اچھی ہے، دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ اللہ عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انجینئر کا بنایا ہوا پل دوسرے سال گر جائے گا تو اگلی دفعہ اس سے کوئی دیانتدار ذمہ دار آدمی کبھی بھی، اگر کسی انجینئر کا بنایا ہوا پل گر جاتا ہے، کوئی عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو نیکسٹ ٹائم اس انجینئر کو، اس کمپنی کو کوئی بھی کام دینے سے پہلے کوئی بندہ 100 بار سوچے گا۔ کوئی دیانتدار ذمہ دار حکمران تو اس انجینئر کو کام ہی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایک تاجر، ہم نے مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رکھا فلاں کو کہ فلاں کی چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، فلاں کی پروڈکٹ بڑی خالص ہوتی ہے، فلاں کا فیبرک بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دیانتداری سے کوئی چیز کام کیا ہے تو اس کی عزت اور وقار، اس کا نام وہ آٹومیٹیکلی دنیا میں پھیل جاتا ہے لوگوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو پروموٹ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے آپس میں محبت ڈیولپ ہوتی ہے، باہمی محبت اور جو ہے وہ اعتماد ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے پیش آتے ہیں، کسی کی امانت صحیح طور پہ اس کو لوٹا دی، جب لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو صحیح طور پہ کھرے انداز میں کلیئر کر دیا، جب کوئی علمی بات ہے، علمی اعتبار سے کوئی بندہ بڑی دیانتداری سے بات کرتا ہے تو اس کا بھی وہ کلیئر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہر آدمی ایسے شخص کو پسند کرے گا، خود بھلے کوئی جتنا مرضی بد دیانت ہو، لیکن وہ دیانتدار کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خود اگر کوئی دیانتدار نہیں بھی بننا چاہ رہا، بد دیانتی میں انتہا پہ ہے، لیکن وہ بھی سچے بندے کے ساتھ معاہدہ کرنے کو پسند کرے گا، وہ بھی اچھے آدمی کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرنا پسند کرے گا، سچے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باہمی محبت کا بھی فروغ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محبت الہی بھی جو ہے وہ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دیانتداروں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دیانتداری کا ایک مختصر سا مفہوم تھا جس کو ادا کر دیا گیا۔ اس لیکچر میں اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تھینک یو۔